مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ بزرگان محترم، آپ حضرات کے سامنے گزشتہ جمعہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں اور اسی طرح اس سے پہلی جو نبی اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں گفتگو کی گئی۔ یہ سب بدیہی مسئلے ہیں، واضح مسئلے ہیں، لیکن جب زمانہ گزرتا ہے اور نئے نئے فتنے وجود میں آتے ہیں تو ایسی موٹی موٹی باتوں پر بھی گفتگو کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے وجود کی دلیل ہے۔ اگر اللہ نہ ہوتا تو آسمان کہاں ہوتا، اگر اللہ نہ ہوتا تو زمین کہاں ہوتی، اگر اللہ نہ ہوتا تو چاند کہاں ہوتا، یہ سورج کہاں ہوتا، یہ ہوائیں کہاں ہوتی، یہ فضائیں کہاں ہوتی، یہ سمندر کہاں ہوتے، یہ انسان کہاں ہوتے، یہ درندے پرندے چرندے جانور کہاں ہوتے، یہ میں سے ہر چیز اللہ کے وجود کی دلیل ہے۔ لیکن فتنوں کی بارش ایسی ہو رہی ہے کہ اس میں ایسے ایسے موٹے مسئلوں کو بھی مشتبہ بنا دیا گیا، اس میں شک اور شبہ پیدا کر دیا گیا، حتیٰ کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بعض کالجوں اور یونیورسٹیوں میں تک پڑھنے والے لوگوں میں مسلمان گھرانوں کے بچوں میں اس طرح کی ذہنیت پڑ رہی ہے کہ وہ یہ بحثیں کرتے ہیں کہ اللہ کا وجود ہے کہ نہیں۔ اس وجہ سے یہ سب باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ضروری ہوگی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے وجود کی دلیل آپ کو ایسی بتا دیجئے کہ میں واضح طور پر سمجھ جاؤں۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ بھائی میں نے ایک محل دیکھا، ایسا محل جو اوپر سے چاندی کا بنا ہوا اور پھر اس کے اندر سونے سے بنا ہوا اور پھر اس کے اندر ایک مخلوق زندہ وہاں سے نکل کے آئی۔ میں نے اس کو دیکھ کر سمجھا کہ اللہ کا وجود ہے۔ اگر اللہ نہ ہوتا تو یہاں سے کیسے چیز نکل آتی زندہ؟ اس نے کہا حضرت میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا کہ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ چاندی کا محل دیکھا اور پھر اس کے اندر ایک محل دیکھا تو وہ سونے کا محل
مخلوق جاندار اور وہ نکل آئی، اس سے میں نے سمجھا کہ اللہ موجود ہے، اس کو ذرا سمجھا دیجیے کہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا انڈا دیکھا ہے، انڈے کو دیکھو کہ انڈا اوپر سے سفید ہوتا ہے، چاندی کے جیسا، اور اس کے اوپر کا کھول آپ نکالیں تو اندر کیا ہے؟ پیلا پیلا، اور پھر اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی زندہ مخلوق کو پیدا کر دیتا ہے، یعنی انڈے کے اندر سے مرغی بن کر باہر نکل آتی ہے۔ اگر کوئی بنانے والا خدا نہ ہوتا تو پھر انڈے کے اندر یہ مخلوق کہاں سے پیدا ہوئی؟ ذرا آدمی سوچے۔ ویسے تو جیسے میں نے کہا ہر چیز اللہ کے وجود کی دلیل ہے، لیکن کسی کو کسی طرح سمجھایا جاتا ہے، کسی کو کسی طرح سمجھایا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی کوئی دلیل بیان کروائیے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، ریشم کا کیڑا، یہ ریشم کا کیڑا شہدود کا پتا کھاتا ہے اور اس کے اندر ریشم تیار ہوتا ہے، اور وہی شہدود کے پتے بکری کھاتی ہے تو اس کے اندر سے مینڈی تیار ہو کر نکلتی ہے۔ ایک ہی چیز یہ جانور بھی کھاتا ہے اور وہ جانور بھی کھاتا ہے۔ یہ کیڑا کھاتا ہے تو ریشم تیار ہوتا ہے، اور ریشم اعلیٰ درجے کی بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے۔ اللہ اسی پتے کے ذریعے اس جانور کے اندر یہ صفت اور کیفیت رکھتا ہے کہ وہاں سے ریشم تیار ہو جائے، اور آدمی ان ریشموں کو نکال کر کروڑ پتی، ارب پتی، لکھ پتی بنتے چلے جاتے ہیں، کپڑے بن رہے ہیں، سل رہے ہیں، اور اس کا ایکسپورٹ امپورٹ ہو رہا ہے، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، دنیا ادھر کی ادھر ہو رہی ہے۔ یہ دیکھو ایک کیڑے سے نکلنے والا، اور یہ پتا وہی پتا ہے، بکری جب کھاتی ہے تو میل نہیں پیدا ہو۔ اور معلوم ہوا کہ کوئی ہے جو یہ سب کچھ کر رہا، کہیں ریشم تیار کر رہا، اور کہیں مہندی بنا رہا ہے، کہیں کچھ بنا رہا ہے، کہیں کچھ تیار کر رہا ہے۔ کوئی ذات ہے جو ان سب جگہوں پر کار کر رہا ہے، اس کی طاقت کار کر رہا ہے۔ وجود باری کا مسئلہ واضح ہے، جس کو عرض کر دیا۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے توحید باری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ جتنے پیغمبر دنیا میں آئے، اسی تعلیم کو لے کر آئے۔ تمام پیغمبروں کی اولین تعلیم یہی رہی کہ اللہ ایک ہے، اس کو مان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہے کہنے والے پرانے زمانے میں بہت کم لوگ تھے، اب زیادہ پیدا ہو گئے، اس لیے کہ ترقی ہو رہی ہے، ان کا علم بڑھ رہا ہے تو جہالت بڑھ رہی ہے۔ پہلے زمانوں میں کفر تو تھا، شرک تھا، مختلف انداز کا تھا، لیکن کوئی دنیا میں ایسا نہیں تھا جو یہ کہتا ہو کہ اللہ نہیں ہے۔ بلکہ قرآن کریم آپ پڑھے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مشرکین مانتے تھے اللہ کو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ اے نبی علیہ السلام، آپ ان کافروں سے اور ان مشرکین سے سوال کیجیے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں گے، کیا پوچھیں گے؟ من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر، زمین کو کس نے پیدا کیا، چاند کو کس نے پیدا کیا، سورج کو کس نے مسخر کیا، چاند کو کس نے مسخر کیا، زمین و آسمان کا خالق اور مالک کون؟ اگر آپ ان سے پوچھیں لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور بضرور جواب میں وہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ مشرکین بتوں کی پوجا کرتے تھے لیکن اللہ کو مانتے تھے، کہتے تھے زمین بنانے والا ایک اللہ ہے، آسمان پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، چاند سورج کا خالق اور مالک ایک اللہ ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں، ذرا پوچھو من انزل من السماء ماء
بارش کون نازل کرتا ہے؟ اور زمین کے اوپر جب وہ بارش پڑتی ہے تو پھر سے کھیتیاں کون اگاتا ہے؟ زمین کو زندہ کون کر دیتا ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور جواب میں کہیں گے کہ اللہ کرتا۔ یہ مسلمانوں کا جواب نہیں ہے جو اللہ نے نقل کیا، یہ مشرکین کا جواب ہے۔ معلوم ہوا مشرکین بھی اللہ کو مانتے، یہ مانتے تھے زمین بنانے والا ایک اللہ، چاند بنانے والا وہی اللہ، سورج اور چاند کو مسخر کرنے والا وہی ایک اللہ، خالق کائنات، اور یہ خالق زمین اور خالق آسمان اور اس پوری کائنات کو چلانے والا، اس کا مدبر اور اس کا منتظم صرف ایک اللہ ہے۔ اس لیے وہ کوئی شک کی بات ہی نہ تھی کسی کے لیے۔ لیکن آج پڑھ لکھ کر بڑے بڑے ماشاءاللہ جاہلین پیدا ہوئے، پڑھ لکھ کر گریجویٹ جاہل، ڈاکٹر جاہل اور پروفیسر جاہل، یعنی پڑھ پڑھ کر جہالت آ گئی، اللہ کو نہیں مانتے۔ اس سے بڑی کیا جہالت؟ اللہ کے وجود پر ان کو اشکال ہوا، اس سے بڑی کیا جہالت؟ تو بہرحال یہ مسئلہ تو بالکل واضح ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اسی ایک اللہ نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا، وہی اس کو چلاتا ہے، وہی ایک تنہا اس کا منتظم ہے اور مدبر ہے، اسی نے سب چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ الگ الگ چیزوں کو بنانے والے الگ الگ خدا نہیں ہے، بلکہ تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ایک ہی ایک پروردگار۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کے اندر سب سے پہلا چیز یہ نکلتا ہے، حضرت نوح آئے تو یہی پیغام لے کر آئے، حضرت ابراہیم آئے تو یہی پیغام لے کر آئے، حضرت اسماعیل آئے تو یہی پیغام لے کر آئے، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان آئے تو یہی پیغام لے کے آئے، حضرت موسیٰ آئے تو یہی پیغام لے کے آئے، حضرت یوشع آئے تو یہی پیغام لے کے آئے، اسی طرح حضرت عیسیٰ آئے تو یہی پیغام لے آئے، حضرت زکریا آئے تو اسی پیغام کے ساتھ آئے، یہاں تک کہ آخری نبی ہمارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہی پیغام لے کر آئے کہ جب تم مانتے ہو کہ زمین بنانے والا ایک اللہ، چاند بنانے والا ایک اللہ، آسمان پیدا کرنے والا ایک خالق اور مالک، تو تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو کیوں پوجا کرتے ہو، کیوں عبادت کرتے ہو؟ یہیں پر آ کر ان مشرکین کا اختلاف ہوا۔ یہ لوگ راہ سے ہٹے، مانتے تھے کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا، لیکن اس کے ساتھ جو ہے کچھ چیزوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، بتوں کو شریک کرتے تھے، درختوں کو شریک کرتے تھے، پتھروں کو شریک کرتے تھے، کوئی شخصیات کو شریک کرتے تھے، کوئی فرشتوں کو شریک کرتا تھا، کوئی پیغمبروں کو شریک کرتا تھا، کوئی ولیوں کو شریک کرتا تھا۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس طرح ماننے کا نام دراصل شرک ہے۔ ارے تنہا اللہ نے سب کچھ کیا، اب کوئی آدمی کہنے لگے کہ نہیں اللہ کے ساتھ فلاں بھی ہے، بتاؤ اس سے بڑھ کر کوئی بات ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر غلط کوئی بات ہو سکتی ہے؟ اسی لیے قرآن کریم نے کہا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا بھی کوئی اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، یہ ایسا بدترین جملہ ہے، ایسا بدترین جملہ جس کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، اتنا بدترین جملہ۔ لیکن بہرحال ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر میں جو اس وقت عرض کرنا چاہتا ہوں وہ آج کے ماحول کے اعتبار سے کہ آج کے ماحول میں جو مختلف قسم کے شوشے اور مختلف قسم کی غلط باتیں لوگوں کے درمیان میں چالو کر لوگوں کے دماغوں کو مضمون اور لوگوں کے دماغوں کے اندر شکوک و شبہات کے کیڑے پیدا کر دیے گئے ہیں، ان کے سلسلے میں ہم غور و فکر کریں۔ یہ کہا جاتا ہے بعض بار کہ بھائی کہیں خدا ہے،
اللہ نے اس کی نفی اسی وقت میں اور فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کچھ اور خدا ہوتے لفسدتا، تو یہ زمین و آسمان برباد ہو جائے۔ زمین آسمان ٹکے ہوئے، نظام چل رہا ہے، کھیتیاں ہو رہی ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں، روشنیاں آ رہی ہیں، پیدا ہونے والے پیدا ہو رہے ہیں، مرنے والے مر رہے ہیں، اور مختلف نظام دنیا کے اندر جاری و ساری ہے، اور یہ زمین و آسمان ان تمام چیزوں کے ساتھ قائم و دائم ہے۔ اللہ کہتے ہیں اگر دنیا میں اس زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کی کچھ اور خدا ہوتے تو زمین و آسمان برباد ہوتے رہ جاتے۔ اسے تو جب دو خدا ہوتے نا تو وہ دونوں خدا کے بارے میں یہ ذرا سوچو، وہ دونوں خدا پاورفل ہوں گے یا ان میں سے ایک پاورفل ہوگا ایک جو ہے پاورفل نہ ہوگا، یا دیکھیں دونوں کے دونوں ذرا کمزور ہوں گے اور دونوں مل کر دنیا کو چلا رہے ہوں گے۔ تین شکلیں نکل سکتی ہیں، آپ یا تو یہ کہیں نہیں دونوں پاورفل ہے۔ اب دونوں پاورفل ہوں گے نا تو کیا ہوگا؟ ایک خدا کہے گا کہ میں آج سورج کو جو ہے 6 بجے نکالوں گا، اور دوسرا خدا نا وہ بھی پاورفل ہے، وہ کہے گا نہیں نہیں میں تو 7 بجے نکالوں گا۔ ایک خدا کہتا کہ میں 6 بجے سورج نکالوں گا، دوسرا خدا کہتا کہ میں 7 بجے نکالوں گا یا میں 5 بجے ہی نکال دوں گا۔ اب دونوں میں جنگ ہوگی، اب جنگ میں ایک کامیاب ہوگا ایک ناکام ہوگا۔ جو کامیاب ہوگا اس کا مطلب یہ کہ وہ پاورفل ہے، اور جو ناکام ہو گیا معلوم ہوا کہ وہ پاورفل نہیں تھا۔ جو پاورفل نہ ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا؟ جس کو کوئی ہرا دے، جس کو کوئی نیچا دکھا دے، جس کو کوئی جو ہے اس کی بات چلنے نہ دے، ظاہر بات ہے کہ وہ تو خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا وہ ہوتا ہے کہ جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور وہ دوسرا خدا جو چاہ رہا تھا وہ نہیں ہوا، وہ خدا ہوا۔ جو چاہ رہا تھا وہ نہ ہوا تو وہ خدا کا ہوا، وہ تو ہم جیسا ہی ہو گیا۔ ہم نے کچھ چاہتے نہیں ہوتا، اس نے بھی کچھ چاہا نہیں ہوا تو وہ خدا بہرحال نہ ہوا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کہیں کہ ان میں ایک پاورفل ہے ایک پاورفل نہیں ہے، تو یہی سمجھ میں آ گیا کہ خدا نہیں ہے۔ دونوں پاورفل ہو تو اس کی مثال کو میں نے دے دی، ایسا نہیں ہوگا، دونوں میں جنگ ہوگی۔ ایک کہے گا سورج کتنے بجے نکلے گا، ایک کہے گا کتنے بجے نکلے گا، ایک کہے گا آج میں زید کو پیدا کروں گا، اور ایک کہتا ہے کہ نہیں میں آج نہیں کل پیدا کروں گا، تو ایک کہے گا میں زید کو آج موت دینے والا ہوں، وہ خدا کہتا نہیں مجھے ایک دن اور بھی اسے زندگی دینا چاہتا ہوں۔ ان دونوں کی جنگ میں کائنات کا ستیاناش ہو جاتا، کائنات تہس نہس ہو کے رہ جاتی۔ لیکن بھائی اللہ نے اس کائنات کو رکھ کر آپ کو دکھایا تلے تنہا میں ہوں جو اس کائنات کو چلا۔ دوسری شکل میں نے کہی کہ بھائی آپ یہ مانو کہ دونوں خدا ایسے ہیں کہ ان میں ایک بہت بڑا طاقتور ہے اور ایک ذرا کم طاقتور، ایک زبردست پاورفل اور ایک کمزور۔ تو یہیں سے جواب نکل آیا کہ جو کمزور ہے وہ خدا ہے، اسے خدا کیوں مانتے ہو؟ جس میں کمزوریاں ہو، جس میں کچھ طاقت نہ ہو، اس کو خدا سمجھنا یہ تو بے وقوفی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ خدا وہ ہوتا ہے جو القادر المطلق ہو، جس کی قدرت تمام چیزوں پر علی الاطلاق ہو، جو وہ چاہتا ہو وہ ہوتا ہو، جو وہ نہ چاہے نہ ہوتا ہو۔ فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے، اور اس کے حکم کو کوئی رد کرنے والا ہے، اس کے ارادے کو کوئی توڑنے والا ہے، یہ ہوتا ہے خدا۔ اب جو کمزور ہے اپنی بات منوا نہیں پا رہا ہے،
اپنی بات کر نہیں پا رہا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا. لہذا جس کو ہم نے مانا کہ وہ کمزور ہے وہ خدا نہیں. اب ایک تیسری صورت ہو سکتی ہے، یوں کہیں کہ دو خدا ہیں اور دونوں کمزور ہیں، بہت بڑے پاورفل دونوں بھی نہیں ہیں، یہ ریئل ہو رہی ہے، لیکن دونوں نے آپس کے اندر میٹنگ کر لی ہے کہ میں اور تو دونوں مل کر پوری کائنات کو چلائیں گے. میں اور تو دونوں مل کر پوری کائنات کو چلائیں گے. ایک شکل بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ بھی باطل ہے اس لیے کہ جو کمزور ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا. آپ خود اگر کہہ رہے ہیں یہ بھی کمزور یہ بھی کمزور دونوں مل کے چلا رہے تو ظاہر بات ہے اس کا نام بھی خدائی نہیں، خدائی یکتائی کو چاہتی ہے. جو خدا ہوگا وہ نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ کوئی شریک. دنیا میں بھی آپ دیکھیے ایک ادارے کا جو بڑا ذمہ دار ہوگا وہ ایک ہی ہوگا. ملکوں کے چلانے والے بادشاہ کو دیکھ لیجیے کہ ایک بادشاہ ہوگا، اور اگر آپ صدر مانتے ہیں تو صدر ایک ہوگا، اگر پی ایم مانتے ہیں تو پی ایم ایک ہوگا. کہیں آپ نے ایسا بھی دیکھا کہ کسی ملک میں دو پی ایم حکومت کر رہے ہو؟ کسی ملک میں آپ نے دیکھا کہ دو صدر حکومت چلا رہے ہو؟ کسی ملک میں آپ نے دیکھا کہ دو بادشاہ حکومت کو سنبھالے ہوئے ہو؟ نہیں. جب بھی ہوگا تو بادشاہ ایک ہوگا، جب بھی ہوگا تو صدر ایک ہوگا. حکومت ہو تو وہاں بھی ایسے ہی ہوگا، اور اگر کوئی ادارے ہو تو وہاں بھی یہی ہوگا. وہ مدرسے کا ادارہ ہو، وہ مسجد کا ادارہ ہو، وہ کالج کا ادارہ ہو، وہ یونیورسٹی کا ادارہ ہو، کسی جامعہ کا ادارہ ہو یا کوئی کسی قسم کا ادارہ ہو، ہر جگہ پر آپ دیکھیں گے کہ سب سے اعلیٰ جو فرق ہوتا ہے وہ ایک ہی ایک کو ہوتا ہے. اور اگر دو ہو جائے تو ان میں جنگ چلتی رہتی ہے. نتیجہ ہوتا ہے کہ ادارے خراب ہو جاتے ہیں، اور ان کے ادارے خراب یہاں ادارے خراب. یہ ہوتا ہے دنیا کے اندر. اس لیے اللہ نے کہا لو کان فیہ آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر زمین و آسمان کے اندر خدا کے علاوہ اللہ کے علاوہ کچھ اور معبود اور طاقت جو ہے خدا ہوتے، یہ زمین و آسمان برباد ہو کے رہ جاتے ہیں. اس سے معلوم ہوا ایک تنہا اللہ اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے. حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے فاضل گزرے، مفسر تھے، اور اس کے ساتھ دنیاوی علوم جو اس زمانے کے تھے، منطق اور فلسفہ اس کے امام مانے جاتے. منطق اور فلسفے کے امام. انہوں نے لکھا ہے کہ میں ایک جگہ جا رہا تھا، جاتے جاتے راستے میں ایک جگہ پر میں نے دیکھا ایک بوڑھی عورت چرخا چلا رہی، دھاگا بنا رہی. اب یہ چرخا بھی بہت سارے لوگ نہیں جانتے. اب کے جو بچے ہیں ان کو پتا ہی نہیں کہ چرخا کیا بنا ہے. ایک دور تھا اس میں چرخا چلتا تھا، میں نے بھی دیکھا ہمارے بچپن میں، لیکن اس دور میں بھی رواج دیکھا، کہیں کہیں دیکھ لیا. تو اب اس زمانے میں تو کہیں اس کا رواج ہی نہیں. تو بہرحال وہ ایک جو ہے ہاتھ سے چلانے والی مشین ادھر ایسا گھماتے رہتے تھے، اس سے تاریں لگی رہتی تھی، دھاگا ایسا اگر اس میں سے بن کے یوں آ جاتا تھا. امام رازی کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا، راستے میں ایک بڑھیا کو دیکھا کہ وہ بیٹھ کے چرخا چلا رہی ہے اور دھاگا بنا رہی ہے. مجھے ذہن میں آیا کہ یہ بیچاری معمولی آدمی ہے، ہو سکتا ہے کہ دین کا پورا علم اس کو نہ ہو، ذرا دین کی بات اس کو سمجھا دو، دین کی بات اس کے دل میں ڈال دو. حضرت کہتے ہیں کہ گیا، سلام کیا، اور پھر میں نے اس بڑھیا سے سوال کیا کہ بڑھیا تم یہ جانتی ہو کہ اس کائنات کو چلانے والے کتنے خدا ہیں؟ اس نے کہا کہ مولوی صاحب کیا بول رہے ہو، ایک خدا ہوتا ہے، کوئی اور خدا نہیں ہوتا. یہ کیا سوال کر رہے ہو، کتنے خدا؟ ایک ہی خدا ہے. امام رازی کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے کیسے سمجھا کہ اس کائنات کو چلانے والا ایک ہی
یہ ہوتا ہے یہ تم نے کہاں سے سمجھا؟ اصل میں امام راضی اسے سمجھانے گئے تھے سوال کے انداز میں، لیکن اسے جواب دیا. پھر دوسرا سوال انہوں نے کیا کہ تم نے کیسے سمجھا کہ اس کائنات کا چلانے والا خدا ایک ہی ہے، اس کی دلیل تو بیان کرو. تو بوڑھی عورت کہنے لگی کہ مولانا یہ دیکھیے میں چرخا چلاتی ہوں، ایک طرف ہاتھ گھماتی ہوں، دوسرے ہاتھ سے دھاگا کھینچتی رہتی ہوں اور برابر چلتا رہتا ہوں. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اور آدمی آ کر بیٹھ جاتا ہے، میرا کوئی بیٹا میری کوئی بیٹی، اور وہ مجھ سے کہتی ہے کہ ہم گھمائیں گے تم دھاگا کھینچتی رہو. تو جب ایسا ہوتا ہے تو دھاگا ٹھیک نہیں بنتا، وہ زور سے چلا دیتے ہیں میں آہستہ کھینچتی ہوں، یا وہ آہستہ چلاتے ہیں میں زور سے کھینچ دیتی ہوں، جس سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دھاگا غلط انداز کا بن جاتا ہے، کبھی ٹوٹ جاتا ہے، یا کبھی اس کے اندر گیٹ پڑ جاتی ہے. اس طرح صاف ستھرا نہیں بن کر آتا. جب دو آدمی چلاتے ہیں ادھر کوئی وہ چلاتا ہے میں ادھر کھینچتی ہوں تو تب دھاگا صحیح طور پر نہیں آتا. لیکن میں ایک ہی اگر کرتی رہوں، ادھر ہاتھ گھماتی رہوں اور ادھر کھینچتی رہوں تو معاملہ بڑا اچھا نکلتا ہے. اس سے میں نے سمجھا جب چرخا بھی دو آدمی چلائے تو گڑبڑ ہو جاتی ہے، تو اس پوری کائنات کو اگر دو خدا چلائیں گے تو گڑبڑی ہو جائے گی. دیکھیے اس کے ذہن سے اس نے جواب دیا، لیکن جواب تو بڑا شاندار. ہر آدمی کو کام آئے، ہر چیز کے اندر آپ بات کر رہے ہیں. اس نے ایک ہمارے سامنے مثال رکھ دی. آپ اب ہر چیز میں اس کو غور کرتے چلے جائیں تو واقعی آپ کو دلائل کے دلائل ملتے چلے جائیں گے اللہ کی توحید کے دلائل. تو بہرحال بتا لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے بعد ہمارا یقین یہ ہے کہ اس پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا تنہا اللہ، اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن کریم کے اندر بتایا. اور اللہ کی توحید ربوبیت سے اللہ نے توحید الوہیت پر استدلال کیا. توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ اس پوری کائنات کا بنانے والا ایک اللہ ہے، اس میں کبھی کسی نے اختلاف نہیں کیا. سب مانتے تھے زمین آسمان چاند و سورج اور تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا ایک اللہ. جیسے کہ میں دلیل دے چکا، یہاں تک کہ مشرکین کے اقوال بھی آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیے، جن میں قرآن کہتا ہے کہ لوگ خود مانتے ہیں کہ اس کائنات کو بنانے والا ایک اللہ. اللہ کہتے ہیں جب بنانے والا میں ہوں، چلانے والا میں ہوں، تمہیں غذا دینے والا میں ہوں، تمام کی تمام مخلوق کو غذا دینے والا میں ہوں، رب العالمین میں ہوں، تو مجھے چھوڑ کر کسی اور کو بھی خدا کیوں مانتے ہو اور کسی اور کے سامنے پوجا کیوں کرتے ہو؟ مشرکین خدا کو مانتے تھے لیکن پوجا غیر اللہ کی کرتے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے تو اسی کی پوجا ہو. یہی اسلام کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. جو آخری سورت ہے قرآن کریم اس کے اندر اللہ نے اپنی 3 صفات بیان. آخری سورت سب کو یاد ہے، قل یا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. اس میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے نبی آپ کہیے، کیا کہیے؟ اعوذ برب الناس، میں پناہ لیتا ہوں انسانوں کے رب کی، ملک الناس انسانوں کے بادشاہ کی، الہ الناس انسانوں کے معبود اور پروردگار، انسانوں کے معبود. 3 لفظ استعمال کیے. رب الناس، رب الناس کا مطلب ہے اللہ ہمارا تمام کی تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا، انسانوں کا بھی پیدا کرنے والا ہے، وہی ان کا رب ہے، وہی ان کو غذا دیتا ہے، وہی ان کی غذائیں پہنچاتا ہے، وہی ان کے ضروریات کو
وہی ہمارا بادشاہ، ہمارا کوئی بادشاہ نہیں، ہمارا بادشاہ تو صرف ایک اللہ ہے جو پوری کائنات کو بنانے والا بھی ہے اور چلانے والا بھی ہے۔ اور تیسری بات فرمائی الہ الناس، جب وہ رب الناس ہے، تم کو پیدا کرنے والا، تمہیں غذائیں دینے والا، تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والا، تمہاری حاجت روائیاں کرنے والا، تمہاری مشکلات کو ٹالنے والا، جب وہ تمہارے رب الناس ہے اور پھر وہ تمہارا بادشاہ ہے تو تمہارا الہ بھی وہی ہے، اس لیے پوجا اسی اللہ کی کرو۔ اس لیے اسلام کے اندر کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں، حرام، عبادت کسی اور کی جائز نہیں، سخت ترین حرام۔ اگر کوئی آدمی غیر اللہ کی پوجا کرتا ہے مشرک ہو جاتا ہے، اگر کوئی غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے وہ شرک عمل ہو جاتا ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ اولیاء اللہ کی مزاروں پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں، کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں، سجدے عبادت تو کسی طور پر بھی جائز نہیں، اور اگر سجدہ تحیت و سجدہ تعظیمی ہو، یعنی کسی کی بڑائی اور کسی کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اس کے سامنے سجدہ کرے، یہ بھی ہماری شریعت میں حرام ہے۔ پہلی شریعتوں میں جائز تھا کسی بڑے آدمی کے سامنے سجدہ کر لے، کسی بڑے آدمی کے سامنے جو ہے اپنے آپ کو نچھاور کر دے، پہلی شریعتوں میں جائز تھا، لیکن ہماری شریعت میں یہ بھی حرام کر دیا گیا، اس لیے کہ شریعتوں کے اندر، پہلی شریعتوں کے اندر لوگوں نے گڑبڑی کر دی، اللہ تعالیٰ نے ہماری شریعت کے اندر اس کو بھی حرام کر دیا کہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک صحابی ایک علاقے میں پہنچے تھے، وہاں جانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہاں کا بڑا، وہاں کے چھوٹے اپنے بڑے کو سجدہ کرتے ہیں، اور بیوی شوہر کو سجدہ کرتی ہے، بچے باپ کو سجدہ کرتے ہیں۔ ان کو یہ ادا اچھی لگی کہ بھائی بڑوں کی بڑی تعظیم ہے اس کے اندر۔ وہ واپس آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں تھوڑا علاقے میں گیا تھا، وہاں کے قبیلے کے لوگ اپنے بڑوں کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے میں نے دیکھا، مجھے یہ ادا بہت پسند آئی، میں سمجھا کہ آپ سے بڑا کون ہو سکتا ہے، اللہ کے بعد تو آپ ہی کا مرتبہ اور مقام ہے، اس لیے آپ ہم کو اجازت دیں تو ہم آپ کو سجدہ کر لیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر غضبناک ہو گئے، آپ کو بڑا سخت غصہ آیا اور آپ ایسا ٹیپ لگا کے بیٹھے تھے، غصے کے مارے اٹھ کے بیٹھ گئے اور ان سے کہنے لگے اچھا یہ بھی بتاؤ کیا میرے مرنے کے بعد میری قبر پہ بھی سجدہ کرو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں قبر پہ سجدے کی بات نہیں پوچھ رہا ہوں، آپ کی زندگی میں اگر اجازت دے تو ہم آپ کو سجدہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ہماری شریعت میں کسی غیر اللہ کے لیے سجدہ جائز نہیں، اگر کسی اور کے لیے اللہ کے سوا سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دے گا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کرے، لیکن چونکہ ہماری شریعت میں کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں، اس لیے اب نہ مجھے نہ کسی اور کو، نہ کسی بڑے کو، نہ کسی چھوٹے کو کسی کے لیے سجدہ رہا۔ دوبارہ اللہ کی توحید کا یہ مطلب ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانے، اس اعتبار سے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا وہی تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی، اور اس اعتبار سے کہ اس کی جو صفات ہے وہ قادر ہے، وہ عالم ہے، وہ سمیع، وہ بصیر ہے، وہ بڑی طاقت والا، قدرت والا ہے، ان تمام چیزوں کے اندر وہ کرے تنہا ہے، اس کے جیسی طاقت والا کوئی نہیں، اس کے جیسا علم والا کوئی نہیں، اس کے جیسے سمع والا، بصر والا کوئی نہیں، جو اس کی صفات ہے اس کے اندر بھی کوئی شریک نہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ ہم اسی کے سامنے سجدہ کریں، کسی اور کو سجدہ نہ کریں، یہ ہے توحید، اور اسی میں یہ ہے بھائیوں جس میں آج کل بہت گڑبڑ کر رہے لوگ کہ جب ہم اللہ کو تنہا تمام صفات کا حامل اور اس کے اندر اس کو بے نظیر اور یکتا مانتے ہیں، یہ ماننا ہوگا رازق وہی ہے، مشکل کو ٹالنے والا وہی ہے، حاجت
میں شفا تو ہوتی ہے، لیکن اللہ کے حکم سے جب اللہ اس میں شفا رکھتا ہے تو شفا ہوگی۔ لیکن آپ یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں بہت سارے لوگ دوا کھا کے مرتے بھی ہیں۔ اگر بذات دوا میں شفا تھی تو پھر بھائی دوا کھا کے اچھا کیوں نہیں ہوا؟ سب سے زیادہ مر کے کہاں سے نکلتے ہیں؟ گھروں سے تو اکٹا دکٹا کبھی نکلتا ہے، گھروں میں بھی مرتے ہیں لوگ، کسی کا باپ مر گیا، کسی کی ماں مر گئی، سالوں میں ایک لاش نکلی باہر، لیکن ہاسپٹل میں کرتے دیکھو روزانہ نکلتی رہتی ہے لاشیں۔ علاج وہیں ہوتا ہے، دوا وہیں کھلائی جاتی ہے، ڈاکٹر سب وہیں پر جمع ہے، سارے اسباب حالات وہیں پر موجود ہے، اور وہیں سب سے زیادہ لاشیں باہر نکلتی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خدا چاہے تو شفا ملتی ہے، اگر خدا نہ چاہے تو شفا نہیں مل سکتی۔ حاجت روائی وہی کرتا ہے، اسے جب ضرورت پیش آئے بھائیو اللہ کو پکارو۔ آج لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، غیر اللہ پر یقین کرنے لگے ہیں، اور یہ جادو منتر والے اور یہ عامل و کامل یہ بیٹھ کر لوگوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، اور لوگ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو ان عاملوں کاملوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ عام طور پر عامل چھوٹے، عام طور پر بہت سبلے، عام طور پر کا مطلب زیادہ تر ہو سکتا ہے کہ 100 میں سے 1-2 آدمی ان میں ایسے ہو جو اللہ سے ڈرتے ہو اور اس کے ساتھ سچ بولتے ہو، ورنہ تو آپ کو چکر لگ کر ڈال دیتے۔ جو بھی جائے گا تمہارے اوپر جادو، جو بھی جائے گا تمہارے اوپر سایہ۔ ارے سایہ تو اللہ کا سب سے بڑا ہے، کسی اور کا کیا سایہ؟ سب سے بڑا سایہ تو اللہ کا ہے۔ لوگوں کو اس طریقے پر گمراہ کرتے ہیں۔ اس لیے بھائیوں جب حاجت پیش آئے، ضرورت پیش آئے، ہمارا خدا ہر وقت موجود ہے، دن میں رات میں ہر وقت آپ کے سننے کو تیار ہے، اس کو پکارو۔ یہی ہے توحید کا حاصل و خلاصہ، اللہ کو ایک سمجھنا، اس کی ذات کے اعتبار سے، اس کی صفات کے اعتبار سے، اور پھر اسی کی عبادت کرنا، اسی سے اپنی حاجت مانگنا، تمام ضروریات کو اسی کے پاس میں جانا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔